بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہمارا نور الایضاح کا یہ چھٹا سبق ہے۔ ادھر ادھر اسفار زیادہ ہونے کی وجہ سے سبق نہیں ہو سکا۔ آج بہرحال یہ چھٹا سبق ہے درس نور الایضاح کا۔ وطاہر مطہر مکروہ وہو ما شرب منہ الہرۃ ونحوها وکان قلیلا۔ وطاہر مطہر مکروہ، اور وہ پانی جو خود پاک ہو، دوسرے کو پاک کرنے والا ہو، مکروہ لیکن اس کا استعمال کرنا مکروہ ہو۔ وہو ما شرب منہ الہرۃ، اور یہ وہ پانی ہے شربہ کے پی لیا ہو، منہ جس میں سے، الہرۃ بلی نے، ونحوہا اور اس جیسے جانور نے، یعنی بلی جیسے جانور نے۔ وکان قلیلا، حال یہ ہے کہ وہ پانی تھوڑا ہو، قلیل مقدار میں ہو۔ تو اس سے پہلے طہارت اور نجاست کے اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ ان 5 قسموں میں سے صرف میں نے ایک قسم کا بیان کیا ہے۔ آج یہاں سے دوسری قسم کا بیان ہے۔ پہلی قسم تھی طاہر مطہر غیر مکروہ، یعنی جو خود پاک ہو، دوسرے کو پاک کرنے والا ہو، لیکن اس کا استعمال کرنا مکروہ نہ ہو، بالکل صحیح ہو۔ یہاں سے دوسری قسم کا بیان ہے طاہر مطہر مکروہ، یعنی جو خود پاک ہو، دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، لیکن اس کا استعمال کرنا مکروہ ہو۔ ایسا کون سا پانی ہے جس کا استعمال کرنا مکروہ ہے؟ ایسا پانی وہ ہے جس میں سے بلی یا بلی جیسے جسم و جثے کے اعتبار سے بلی جیسے کسی بھی جانور نے پی لیا ہو، جیسے مثلا مرغی ہے، مثلا چوہا ہے، تو بلی جیسے بہرحال کوئی بھی جانور پانی پی لے تو اس جانور کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اگر دوسرا غیر مکروہ پانی موجود ہے، مائع مطلق موجود ہے، جو پانی جھوٹا نہیں ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ جھوٹا بلی کا جھوٹا، چوہے کا جھوٹا، مرغی کا جھوٹا بھی موجود ہے، تو اب اس جھوٹے پانی کا استعمال کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر ہمارے پاس سارا ہی پانی جھوٹا ہے، غیر مکروہ پانی ہمارے پاس ہے ہی نہیں، مائع مطلق ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے، سارا ہی پانی جھوٹا ہے، پھر اس پانی کا استعمال کرنا بلا کراہت صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو تیسری قسم ہے طاہر مطہر مکروہ۔ طاہر جو خود پاک ہو، مطہر پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہو۔ مکروہ یعنی اس کا استعمال کرنا مکروہ ہو، ناپسند ہو۔ یہ وہ پانی ہے جس میں سے ما شریبہ پی لیا ہو، منہ جس میں سے، الہرۃ بلی نے یا بلی جیسے جانور نے، لیکن شرط یہ ہے وکان قلیلا، وہ پانی جو جھوٹا کر دیا گیا ہے وہ قلیل مقدار میں ہو، کثیر نہ ہو، زیادہ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، قلیل کی قید لگا کر کے مصنف علیہ الرحمہ نے ہمیں یہ بات بتلا دی ہے، اگر ماء کثیر ہے اور اس میں سے بلی یا بلی جیسے جانور نے پی لیا ہے تو وہ پانی مکروہ نہیں ہوگا، کثیر ہونے کی وجہ سے، زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پانی بالکل صحیح رہے گا۔ آگے چلیں۔ وطاہر غیر مطہر وہو ما استعمل لرفع حدث او لقربۃ کالوضوء علی الوضوء بنیتہ۔ طاہر غیر مطہر، اور یہ وہ پانی ہے جو خود پاک ہو، غیر مطہرین دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، وہو ما استعمل، اور یہ ایسا پانی ہے
کہ استعمال کر لیا گیا ہو، جسے لرفع حدث، حدث کو دور کرنے کے لیے، او لقربۃ، یا ثواب حاصل کرنے کے لیے، کالوضوء علی الوضوء، جیسا کہ وضو پر وضو کرنا، بنیتہ، اسی کی نیت سے، یعنی وضو کی نیت سے۔ بنیتہ میں ہی ضمیر کا مرجع الوضو ہے، وضو ہے۔ تو ذرا سی ہلکی سی تحقیق سن لے۔ رفع حدث کہتے ہیں نجاست حکمی کو ختم کرنا۔ مثلاً کوئی آدمی پہلے سے بے وضو ہے تو اس کا وضو کرنا رفع حدث ہے، ناپاکی کو ختم کرنا ہے۔ نجاست حکمی کو ختم کرنے کا نام رفع حدث ہے، حدث کو دور کرنا ہے، ناپاکی کو دور کرنا ہے۔ اسی طریقے سے قربت کے لغوی معنی نزدیکی کے آتے ہیں۔ اصطلاح میں قربت کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کا ثواب کی نیت سے پانی استعمال کرنا، اسے قربت کہا جاتا ہے۔ بنیتہ میں ہی ضمیر کا مرجع الوضو ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے اس عبارت میں تیسری قسم کا بیان کیا ہے۔ تیسری قسم ہے طاہر غیر مطہر، یعنی جو خود پاک ہو لیکن دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس سے دوبارہ وضو کرنا اور غسل کرنا صحیح نہ ہو۔ یہ وہ پانی ہے جس کو استعمال کر لیا گیا حدث کو دور کرنے کے لیے۔ مثلاً کوئی آدمی بے وضو تھا، بے وضو ہونا بھی ایک اعتبار سے ناپاک ہونا ہے۔ غسل کی حاجت کسی کو ہو جائے بالغ ہونے کے بعد، وہ تو ناپاک ہونا ہی ہے، وہ نجاست حقیقی ہے۔ اور بے وضو ہونا بھی حکمی اعتبار سے ناپاک ہونا ہے۔ تو اگر کسی آدمی نے کسی پانی سے نجاست حکمی کو ختم کر لیا، مثلاً پہلے سے بے وضو تھا اور اس پانی سے وضو کر لیا، تو اس استعمال ہوئے پانی کے مستعمل پانی سے اب وضو کرنا دوبارہ یا غسل کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پہلے سے کسی ناپاکی کے لیے، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے استعمال کر لیا گیا ہے، اس لیے اب اس سے دوبارہ وضو کرنا، غسل کرنا صحیح نہ ہوگا۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان فرمایا ہے، یعنی طاہر غیر مطہر، جو خود پاک ہو دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، جو خود پاک ہو دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یہ وہ پانی ہے جس کو نجاست حکمی کو دور کرنے کے لیے استعمال کر لیا گیا ہو۔ اب اس پانی سے دوبارہ غسل کرنا، وضو کرنا صحیح نہیں ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات اور یاد رکھنا ہے، مثلاً ہم نے کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھلے ہیں، تو ہاتھوں سے ٹپکنے والے پانی کا بھی یہی حکم ہے، یہ مستعمل ہو گیا ہے۔ اب اس سے دوبارہ آپ جو ہے وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر کوئی چیز ناپاک ہے، مثلاً میرے رومال کے اوپر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو اس مائع مستعمل سے اس نجاست حقیقی کو دور کیا جا سکتا ہے، نجاست حقیقی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً کپڑا دھویا جا سکتا ہے۔ آگے چلیں۔ وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصاله عن الجسد، سارا یسیر ہونا رہنا، اور ہو جاتا ہے الماء پانی مستعمل بمجرد انفصالہ، صرف اس کے بدن سے جدا ہوتے ہی۔ جسدن کے معنی بدن کے آتے ہیں، انفصل ینفصل انفصال، اس کے معنی جدا کرنے کے آتے ہیں۔ تو انفصال ہی میں ہی ضمیر کا مرجع الماء ہے، یعنی الماء، پانی نہیں، بہت سارے حضرات پانی بتاتے ہیں، الماء ہے اس کا مرجع۔ وَيَصِيرُ الْمَاءُ، اور ہو جاتا ہے پانی مستعمل صرف اس کے بدن سے جدا ہوتے ہی، یعنی الماء، پانی کے، الماء کے صرف بدن سے جدا ہوتے ہی وہ مستعمل ہو جاتا ہے۔ اس عبارت میں ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے جو پیچھے بتایا گیا
کہ مائع مستعمل سے صرف مائع مستعمل جو ہے طاہر ہوتا ہے، غیر مطہر نہیں ہوتا، صرف اس سے نجاست حقیقی کو زائل کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس عبارت میں اسی کا جواب ہے کہ پانی کب مستعمل سمجھا جائے گا، پانی مستعمل کب ہوگا؟ تو مصنف علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ بدن سے وضو کرنے والے کے، غسل کرنے والے کے بدن سے جدا ہوتے ہی پانی مستعمل ہو جائے گا۔ جیسے ہی بدن سے جدا ہوگا فوراً اس پر مستعمل کا حکم لگا دیا جائے گا۔ یہ قول اول ہے۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ بدن سے جدا ہو کر جب پانی کہیں جگہ پر جا کر ٹھہر جائے تب اس پر مستعمل ہونے کا حکم لگایا جائے گا، لیکن فتویٰ قول ثانی پر نہیں ہے، دوسرے قول پر نہیں ہے، قول اول پر فتویٰ ہے۔ جیسے ہی وضو کرنے والے کے، متوضی کے یا غسل کرنے والے کے بدن سے پانی جیسے ہی جدا ہوگا فوراً اس پر مستعمل ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا۔ لیکن مائع مستعمل بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، پاک ہے، البتہ پاک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، لیکن وہ پاک ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مائع مستعمل کو طاہر بتایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو ناپاک بتا دیتے کہ بھئی جیسے ہی پانی بدن سے جدا ہوگا فوراً ناپاک ہو جائے گا تو مشکل مسئلہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس کے طاہر کہا گیا ہے مائع مستعمل کو، ورنہ وضو کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا۔ جب انسان چہرہ دھوتا ہے تو کپڑوں پر یا سینے وغیرہ پر پانی گر ہی جاتا ہے، اگر ناپاک ہوتا تو کبھی انسان پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا سبق یہی ہے، پہلے دوسری قسم میں نے بیان کی طاہر مطہر مکروہ، پھر تیسری قسم بیان کی طاہر غیر مطہر، پھر مائع مستعمل بتایا کہ مائع مستعمل کب سمجھا جائے گا۔ انشاءاللہ چوتھی قسم کا اور پانچویں قسم کا بیان ذرا آگے آ رہا ہے، بیچ میں کچھ اور عبارت اور کوئی اور مسئلہ آئے گا۔ تو آج کا سبق یہیں تک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب کو صحیح سمجھنے کی اور مسائل کو اچھی طریقے سے ذہن نشی کرنے کی اور پھر امت تک صحیح بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔